بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریاں جس پر گفتگو چل رہی تھی، اس میں نمبر وار تفصیلی ذمہ داریاں جو ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے، کوئی بھی شخص امام بننا چاہے تو امامت قبول کرنے سے پہلے جہاں امامت قبول کر رہا ہے وہاں کے احوال جان لینا چاہیے۔ میں کس مسجد کا امام بن رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھئی جب یہ ایک مستقل سلسلہ ہے اور قسط وار ہے ائمہ اکرام سے متعلق، اسی کاپی میں لکھنے کے بجائے ایک الگ کاپی رکھنا چاہیے جس میں ہم کل ذکر کیے کہ 50 کے قریب اوصاف ہیں اور 20-25 کے قریب اوصاف ہیں جو کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے، تو کل ملا کے 60-70 ہو گئے۔ تو 60-70 ایک کاپی میں اسی کے لیے ایک کاپی کافی ہو جائے گی۔ پھر اسی میں گھسا کے لکھ رہے ہیں ایک ہی کاپی میں، حیات الحیوان والے جیسے لکھتے ہیں۔ تو حیات الحیوان تو کمال کتاب ہے، لیکن ہم سے اس میں سے صرف حیوان لے لیے، حیات نہیں لی، زندگی نہیں لی۔ وہ بھی ایسے لکھتے ہیں، مطلب ایک ہی کتاب میں فقہ بھی ہے، طب بھی ہے، عملیات بھی ہے، خواب کی تعبیریں بھی ہیں، واقعات بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ ایک لفظ آ گیا تو اس لفظ کے مالے پورے ذکر کرتے ہیں۔ ارے سمجھے، لیکن وہ ان کا کمال ہے، یہ آپ لوگوں کا زوال ہے۔ پیسہ خرچ کرنے میں جو آدمی ولا تبسطھا کل البسط، بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دینے والا فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالکل ہاتھ باندھ لینے والا خرچ کرتا ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کی نظر میں حاسد اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ نہ بالکل کھلا، اعتدال آدمی میں رہنا چاہیے۔ اور علم پہ خرچ کرنا تو سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، آج جائے گا کل اس سے ڈبل آئے گا۔ چلیے، امامت کی ذمہ داریوں میں سے پہلی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں امامت قبول کر رہے ہیں وہاں کے احوال جان لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی امام ہو یا کوئی بھی خطیب ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے کا ہو، حتیٰ کہ حرم محترم کا ہو، مدینہ حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، وہاں کا بھی امام کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنے والے تمام مقتدی اس سے راضی ہوں۔ ارے سمجھے، حرم مکی کے امام سے بریلوی ناراض ہیں، بہت سے وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہاں ان ائمہ اکرام کے پیچھے، بدماش قسم کے، وہاں جا کے امام کی اقتداء سے محروم ہیں۔ یہاں جھوٹ بولنے والا، حدیثیں گھڑنے والا اور پھر کھیر پوری کھانے والا، اس کے پیچھے پڑھنے کو شان سمجھتے ہیں۔ وہ حرم کے امام کتنے گورے گورے دکھتے، کالے کالے دکھ رہے ہیں، پھر بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے۔ پیٹ کتنا نکلا ہوا رہتا ہے، کتنی کھیر پوری اس میں جمائے نہیں معلوم۔ تو ہر جگہ کے امام سے ہر آدمی راضی ہونا ضروری، کتنی مقدس جگہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی پسند نہ کرنے والے کہیں نہ کہیں رہتے ہی ہیں، ہر مسجد میں رہتے، ہر جگہ رہتے۔ تو چند لوگوں کا ٹولہ ایسا رہتا ہے جو امام کی غلطی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہ جہاں امام سے غلطی ہوئی فوراً اسے اچھالنا، بڑی کرنا، لوگوں کے سامنے اسے کچھ نہ کچھ ایشو بنا کے۔ بلکہ وہ چھوڑ دو، امام میں بھی بعض مرتبہ ایسا رہتا کہ مؤذن اور امام کی نہیں جمتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تناؤ کا ماحول پیدا کر لیتے۔ کئی مرتبہ مقتدی سکون والے رہتے، امام کے سر میں درد مؤذن کرتا، کبھی مؤذن کو ٹینشن امام دلاتا۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ایسا خود آپس میں ایک دوسرے کے ٹینشن کا سبب بنے رہتے۔ بہر صورت چونکہ چاہنے والے 100% ہر جگہ پر، دنیا میں کون شخص آیا جس کے سب چاہنے والے ہوں؟ کوئی نہیں آیا آج تک۔ ارے سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے سب ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کون ہیں جو چاہنے والے ہیں؟ تو کون شخص ایسا ہے جس کا پوری دنیا کسی کو چاہتی ہو؟ ایسا نہیں ہے، نہ چاہنے والے بھی رہتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ تو جہاں امامت کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو امام آیا ہے وہاں اس سے نفرت کرنے والا ایک ٹولہ تھا، شرارت کرنے والا ایک طبقہ تھا،
کچھ نہ کچھ انگلی کرنے والے، کھجانے والے کہیں بھی رہتے، ان کو کھجلی نہیں بھی ہوئی تو دوسروں کو کھجانے کی ان کو عادت رہتی. ارے سمجھے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کی گٹھی میں کھجلی کا پتا پیس کر رس گھول کر پلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کے ایام رضاعت جو چلیں 2 سال، وہ دودھ کے ساتھ کھجلی کے پتے کا بھی رس پیے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں مختلف مقامات پر کھجلی اٹھتی رہتی ہے. تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے جب تک، جیسے آدمی کو کھجلی اٹھے کھجائے بغیر اسے راحت نہیں آتی ہے، تو ویسے مقتدیوں میں بھی ایسے رہتے ہیں کھجلی کے پتے کہ جب تک انہیں کسی اور کو انگلی نہیں کریں گے، کھجائیں گے نہیں، اس وقت تک ان کو راحت نہیں ملے گی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے جو صاحب تھے وہاں پر تو کسی نہ کسی کھجلی کے والے سے واسطہ پڑا ہوگا، چھوٹی غلطی دکھی اچھال دیے، بڑا کر دیے، بدنام کر دیے، اس کو نکال دیے. اب اس کے بعد دوسرا امام آ رہا، پھر تیسرا امام آ رہا، پھر چوتھا امام آ رہا، ہر شخص کو ویسے ہی چھوٹی موٹی غلطی پر نکالا جا رہا ہے. تو آپ کو جب معلوم نہیں ہے وہاں کے احوال کیا ہیں، آپ فوراً لپک گئے، بلاتے ہی بھاگ گئے، معلوم ہوا کہ بھئی 15 دن میں آپ کو بھی نکال دیا گیا، 2 دن میں آپ کو نکال دیا گیا، 1 مہینے میں نکال دیا گیا. اس طرح آپ کی جو حیثیت ہے، مقام ہے، وہ گرنا شروع ہو جاتا. وہاں 15 دن امامت کرے، یہاں 20 دن امامت کرے. ارے جانے سے پہلے معلوم تو کر لیتے کہ وہاں کیسے لوگ رہ رہے ہیں، کیسے بدماش قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. تو ویسی جگہ پر ہمیں امامت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے جہاں ایسے لوگ ہوں. آپ کو بھی آج کسی اور امام کو نکالنے والے کل کسی اور کو نکال دیں گے، تمہیں بھی نکال دیں گے. تو احوال معلوم کرنا چاہیے. احوال معلوم کرے بغیر جانے سے، ایک یہ دیکھیے مقتدیوں کا ناراض رہنا کسی شرعی وجہ سے کہ پہلے امام کے اندر شریعت کی پابندی نہیں تھی، سنت کا اہتمام نہیں تھا، ایسی وجہ سے نکال دیا گیا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات. لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، محض اپنی انانیت، حسد اور تعصب کی وجہ سے نکال دیے ہیں، تو ویسے موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی مثال کے طور پر آپ امامت کے لیے وہاں قبول کیے تو آپ کو بول رہے ہیں بھئی آپ گول ٹوپی پہنتے ہمیں یہ پسند نہیں ہے، آپ لمبی ٹوپی پہنیے. تو آپ بچپن سے گول پہنتے آئے، آپ لمبی پہننے چلے ہیں، تو کیسے دکھے گا صورت چہرہ، آپ کا شکل کیسے دکھے گی؟ کس کے بولنے پہ پہن رہے ہیں؟ بھئی آپ کلیدار پہنتے ہیں، مجھے کلیدار پسند ہے، آپ پٹھانی پہنیے. کیسے دکھے گا پٹھانی میرے کو؟ کیا ہم بھی ثنا خان سے شادی کیوں ہیں کہ بھئی پٹھانی پہن کے آئے کہ ہم بھی خان برادری سے ہیں؟ ایسا تھوڑی رہتا ہے کہ آدمی کسی بھی چیز سے آدمی کو کوئی ناپسندیدگی ہو جائے تو اب وہ اس کو بدلنا چاہے، کیسے بدل سکتے؟ بھئی ہم کو آپ کی ہائٹ پسند نہیں ہے، تھوڑا آپ لمبے ہو کے آئیں. تو آدمی کی طبعی اور جسمانی آزار سے کوئی ناپسند کرتا ہے تو اس کی اعتبار نہیں، اس کی عقل کا اعتبار نہیں، اس کی نسل کا اعتبار نہیں، کوئی اعتبار ہی نہیں اس کا. لیکن شرعی وجوہات سے اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ہم کو غور کرنا پڑے گا. اب کیا پتہ کہ جہاں یہ کمیٹی ہے، ایسی قوم ہے، وہ کس وجہ سے امام کو نکال رہی، نہیں معلوم ہے ہمارے. تو چاہیے کہ معلوم کر لیں بھئی کس وجہ سے نکالا گیا پہلے امام کو. پہلا امام 40 سال سے خدمت کر رہا تھا اور آپ نے نکال دیا. ایسی بے وفا قوم سے جا کے آپ کیا وفا کی امید رکھیں گے، جس نے اپنی پوری جوانی گنوا دی، 16 سال امامت کیا. پرسوں کا واقعہ ہے، یوٹیوب پر آیا، 16 سال امامت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی تنخواہ بڑھاؤ تو نکال دیے 16 سال کے بعد. تو آپ بتاؤ اس میں اس کا بچہ بالغ ہو گیا ہوگا صدر کا 16 سال میں، اب تنخواہ بڑھانے تیار نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے احوال جانے بغیر چلے جانا کہ بھئی اب کیا کریں، کہیں جگہ نہیں مل رہی، فلاں نہیں مل رہی. آدمی اپنا اسٹیٹس کبھی کھونا نہیں چاہیے، اپنی عزت گنوانا نہیں چاہیے. اسی لیے بار بار عرب حضرات جملہ کہتے ہیں احترم نفسک، اپنی عزت کرنا خود سیکھو. جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے. تو بلا وجہ کے کمیٹی کا نکالنا، جبراً ہم کہیں امام کے لیے مسلط نہیں ہو سکتے کہ میں ہی امام بنوں گا، اور جبراً کوئی بلا وجہ کے امام کو نکال دے، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو احوال جان لینا چاہیے. ہوتا کیا ہے، اگر احوال جانے بغیر بلاتے فوراً چلے گئے، چند دن امامت کریں گے، اس کے بعد پر نکلنا شروع ہوں گے.
لوگ اب تو آپ کا اکرام کریں گے، پہلی بار سنیں گے، استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، بہت اچھی آواز ہے بھائی۔ بہت سی جگہوں پر امامت سے اس واسطے نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی پرانی ہو گئی آواز، اب نئی آواز سنیں گے، تو نئی آواز سننے کی خاطر نکال دیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے 3 سال کے بعد آپ کی بھی آواز پرانی ہو جائے گی، تو آپ کو بھی نکال دیا جائے گا۔ تو یہ حول قسم کی شکلیں ہوتی ہیں جس میں نکال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ذمہ دار کو بڑا نہیں بنائے، مثلا ہمارے شہر کے فلاں مولانا ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمیں امامت کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں، آئیے فلاں استاذ کے پاس بیٹھیں گے، اور میرے یہ مطالبے ہیں کہ میں اگریمنٹ پر آؤں گا، معاہدہ رہے گا کہ 10 سال تک امامت رہے گی، 10 سال سے پہلے کوئی نہیں نکالنا، میری یہ ذمہ داریاں رہیں گی، یہ ذمہ داریاں سے ہٹ کر کوئی اور ذمہ داری مجھ پر نہیں ہونا، تنخواہ یہ رہے گی اور اضافے کا معیار یہ رہے گا، اور تنخواہ مجھے کہاں دی جائے گی، میں گھر پہ آ کے لینا، دکان پہ آ کے لینا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی شرائط ہو سکتے ہیں عزت نفس مجروح ہوئے بغیر، وہ باتیں سامنے رکھنا، اپنے لیے رخصت کیا ہو سکتی ہے، تو کسی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر اس سے بیٹھک ہونا، کچھ بھی آپس میں انبن ہو جائے، جھگڑا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر دوبارہ یہیں بیٹھک کریں گے اور فیصلہ یہیں پر ہوگا۔ تقرری سے پہلے اس طرح کرتے ہیں تو اس قوم کو بھی معلوم رہتا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، جس کو چاہے لے لیے، جس کو چاہے نکال دیے، فلاں صاحب کے پاس جا کے بیٹھنا پڑتا، ورنہ وہ اگر ناراض ہو جائیں گے یا وہ بیکاٹ کر دیں گے تو ہم کو کوئی امام نہیں ملے گا، ہمارے جنازے پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تو ان کو ماتحتی کا احساس پیدا ہونا شروع ہوتا۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، خود کو فرعون سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہی چلتی ہے، ہم ہی چلاتے ہیں، ہم سے ہی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس آ کے جھکنا۔ تو امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے کسی کے ماتحت میں اس کو بٹھائے کہ یہ بڑے ہیں، ان سے فیصلہ ہوگا۔ نہیں کرنے سے خود بھاگے، کسی کی نہیں سنے، پہلا امام سمجھا رہا جو نکل گیا ہے کہ بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، اتنا جلدی مت بھاگو، بھاگ گئے، پھر اس کے بعد 2 ہفتے نہیں گزرے، 4 ہفتے نہیں گزرے، تنگ کرنا شروع کیے، 4 سال امامت کے لیے تنگ کرنا شروع کیے۔ اب اس کے بعد مولانا کو فون کریں، مولانا میں فلاں جگہ امامت کر رہا ہوں، وہاں کی کمیٹی آپ کو اچھا جانتی ہے، تھوڑا سمجھاؤ نا۔ تو ہم ابھی سمجھا رہے نا، آپ کو جانے سے پہلے بیٹھنا تھا بول کے۔ قبول کرتے وقت تو ہمیں بیچ میں نہیں لائے، اب جب معزولی کا وقت آ رہا ہے، دھکے مار کے نکال رہے ہیں، اب ہمیں بیچ میں بلا رہے ہیں، اب ہم کس منہ سے آئیں گے بیچ میں؟ تو وہ بولیں گے بھئی قبول کرتے وقت آپ تھے کیا؟ اب کیوں آ رہے ہیں بیچ میں آپ؟ تو بڑوں کو مقام دے کر قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ کیے ہی نہیں۔ اب نکلتے وقت بولتے نہیں صاحب کوئی بھی ساتھ نہیں دیتے، ہماری کمیٹی ایسا ستائی ہمارے کو، میں فلاں مولانا کو فون کرا، انہوں بھی جواب نہیں دیے۔ ارے کئی کو جواب دیں گے، ضرورت پڑی تو فون کرنے کا کیا مطلب؟ تم اب تک کیا کیا کانڈ کرے کس کو معلوم، کیا کھیل کھیلے کس کو معلوم، کیسا رہا تم دونوں کا آپس میں رویہ کس کو معلوم؟ اچانک فون کر کے معزول کر رہے ہیں، نکال دے رہے ہیں، آپ تھوڑا سمجھائیے۔ ایسا تھوڑی ہوتا، شروع سے ساتھ لے کے چلو، خدمت ہی ہے نا۔ کسی بڑے عالم کو آپ بیچ میں رکھ کے خدمت قبول کرتے تو کیا وہ بڑا عالم اس خدمت کا آپ سے فیس چارج وصول کرتا تھا؟ آپ کسی بڑے عالم سے مشورہ کر کے امامت قبول کرتے تو کیا وہ بڑے عالم یہ بولتے تھے کہ بھئی آپ امامت قبول کر رہے ہیں، پہلی تنخواہ میرے کو دینا کیونکہ آپ میرے کو بیچ میں بٹھائے؟ ایسا تھوڑی کریں گے۔ خدمت خلق للہ فی اللہ، بغیر کسی معاوضے کے اپنا وقت فارغ کر کے آپ کے لیے وقت نکالیں گے، اتنی خدمت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں، اور پھر ذلیل ہونے کے بعد پھر کہیں ٹکنے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اپنے اساتذہ کے رہے نہ عوام کے رہے۔ اور دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ذمہ دار بنائے بغیر امامت قبول کر لینے کا، کہ پہلے امام کو جو نکالے ہیں وہ امام تنخواہ لے رہا تھا 16,000، اب چونکہ آپ نئے ہیں، آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کی ضرورتیں کم ہیں، تو آپ کو بلا رہے ہیں 12,000 روپے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں 12,000 مل رہے ہوئے شروع میں، تو آپ کو 12,000 بہت لگ رہے ہیں، اور ان کو 16 سے 12 پہ آگے ان کو 4,000 کیا ہو رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ 3 سال میں 16,000 کو پہنچ جائے گی تو آپ کو بھی چھٹی کریں گے، پھر 12,000 کا امام لائیں گے پھر اس کی 3 سال کے بعد 16,000 کو پہنچے گی، پھر اس کو نکالیں گے، پھر 12,000 کا لائیں گے۔ یعنی 10 سال ہو گئی مسجد بنی ہوئی، لیکن امام آ رہا ہے 12,000 کا۔ مہنگائی بڑھ گئی 10 سال میں کہاں سے کہاں تک، لیکن امام آ رہا 12,000 کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مارکیٹ میں ایک امام 20,000 میں ملے اور دوسرا امام 10,000 میں ملے تو کمیٹی کون سے امام کو قبول کرے گی؟ تو یہ بدمعاشی کون کر رہے ہیں؟ 10,000 میں کون بک رہا؟
ارے امام ہی تو بک رہا نا، کیوں گرا اپنا ریٹ؟ کیوں چیلنج نہیں کرے؟ کیوں نہیں بتایا کہ بھئی جو چل رہا تھا سابق امام کو آپ کتنا دیے؟ 18,000 پر وہ امام صاحب نکلے، میری یہاں سے جو خدمت شروع ہوگی وہ 18,000 پر شروع ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پرانے تھے نئے تھے نہیں معلوم۔ اب مارکیٹ میں وہ امام صاحب بھی جا کر اگر سودا خریدیں گے، تیل ان کو 150 روپے لیٹر کا ملے گا، میں بھی جا کے خریدوں گا اتنا ہی ملے گا۔ مہنگائی کے حساب سے رہتا معاملہ، نئے پرانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دلہن جب پہلے شروع میں گھر آتی ہے اس وقت کا خرچہ زیادہ رہتا یا 8-10 سال کے بعد خرچہ بڑھتا ہے؟ ارے کب ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے جب وقت گزرتا ہے تو خرچے بڑھتے جاتے ہیں، بچے ہو گئے، بیماریاں آ گئی، تقاضے بڑھ گئے، تو اب وقت گزرتے گیا تو خرچہ بڑھتے جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بدتمیزی ہوئی کہ آپ 12,000 روپے بھی مل جا رہے ہیں، 13,000 روپے مل جا رہے ہیں، 15,000 روپے مل جا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی بھی سہولت ہو گئی کہ بھئی 10 سال سے امامت کر رہے، 10 سال سے خطابت کر رہے، اب ان کی 20,000 روپے ہو گئی سیلری، تو اس کے بجائے اگر ہم ایک نئے خطیب کو لا کے رکھ لیں، نئے امام کو لا کے رکھ لیں، 6,000 میں مل جاتے۔ تو کہاں یہ خطیب صاحب کی، امام صاحب کی 20,000 تنخواہ اور کہاں 8,000 میں ملنے والی تنخواہ؟ کیوں ملے آپ 8,000 میں؟ کون سے خاندان کے آپ؟ نسل کیا ہے آپ کی؟ تو یہ ہے ادب پہلا کہ کہیں بھی جا رہے ہوں تو مشورہ کر لیں کسی بڑے سے، تاکہ کل کے دن ذلت ہو، رسوائی ہو تو وہ رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ دوسری ذمہ داری ہے امام کی بحیثیت امام ہونے کے، اپنی امامت سے سچی محبت ہو اور اس میں خلوص ہو۔ امامت کو ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں بنانا، سائیڈ بزنس کی طرح نہیں رکھنا۔ مصلی جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو اپنی نماز میں مخلص ہونا ضروری ہے، اسی طرح امام کو اپنی امامت میں مخلص ہونا ضروری۔ مخلص بہر صورت کامیاب رہتا، مخلص ہو یا ریاکار ہو، آدمی کو مشاہرہ تو بہر صورت مل جائے گا۔ آپ اخلاص سے امامت کرو، دکھاوے کے لیے امامت کرو، پیسے تو آپ کو مہینہ ہوتے ہی تنخواہ مل جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک قبولیت اور بندوں کے دلوں میں محبت و خلوص کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے جب حاکم وقت محمد بن سلمان اس زمانے میں ملنے کے لیے جب بھی آتا حاکم وقت، تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اتنا مرعوب ہو جاتا، بے اختیار وہ کہا کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے میں آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، حالانکہ میں حاکم وقت ہوں، پھر بھی آپ ایک عالم اور قاضی ہیں لیکن میں آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، العالم اذا اراد بعلمہ وجہ اللہ ہابہ کل شیء واذا اراد ان یکثر بہ الکنوز ہاب من کل شیء۔ عالم جب اپنے علم سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو ہر چیز اس سے مرعوب ہو جاتی ہے، اور عالم جب اس علم کے ذریعے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے تو ہر چیز سے اسے مرعوب رہنا پڑتا ہے، ڈرے ہوئے رہنا پڑتا ہے۔ تو تم حاکم وقت ہو، پھر بھی مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تمہاری دولت، تمہاری حکومت پر ایک پیسے کی امید اور لالچ نہیں ہے مجھے، اس واسطے تم مجھ سے مرعوب ہو، میں تم سے متاثر نہیں ہوں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص وہ قیمتی ہیرا ہے جو آتا بہت دیر سے اور جاتا بہت جلدی، یہ بہت ناز والا ہے، یہاں نخرے نہیں چلتے، فوراً نکل جاتا ہے۔ تو اخلاص لانے کی بھی شروع سے کوشش کرنا، اخلاص باقی رکھنے کی بھی مستقل کوشش کرنا۔ شاعر کہتا ہے، اخلاص کی ثروت دے کر، اخلاص کی ثروت دے کردار کی رفعت دے، اخلاص کی ثروت دے کردار کی رفعت دے، گستاخ نگاہوں کو کچھ اشک ندامت دے، سرشار مجھے کر دے تو اپنی محبت سے، کچھ شوق اطاعت دے کچھ ذوق عبادت دے۔ تو اپنے عمل میں مخلص ہونا چاہیے۔ اس میں امامت چونکہ بہت اہم منصب ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بائے بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک، یعنی حروف تہجی کے بائے بسم اللہ سے لے کر کتاب ختم ہونے پر تمت بالخیر، پوری زندگی میں سب سے بنیادی مقصد ہے خدمت دین،
اور خدمت دین رضائے الہی کے بغیر خدمت شمار نہیں ہوتی۔ مشہور شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد۔ حافظ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم اس خدمت کو نوکری سمجھیں گے تو 2 گھنٹے کی قربانی، اگر اس نوکری کو اگر ہم اس خدمت کو اگر نوکری سمجھیں گے تو 2 گھنٹے بھی فارغ کرنا بہت بھاری ہو جائے گا، اور اگر ہم اس خدمت کو خدمت دین سمجھیں گے تو پوری زندگی وقف کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب اصل مقصد کے علاوہ انسان کسی اور چیز کو مقصد بنا لیتا ہے تو اصل مقصد اس سے ہٹنا شروع ہو جاتا۔ امامت سے مقصد ہے خدمت دین، قوم کی خدمت، ان کی دینی ذہن سازی، ان کی رہنمائی۔ اب وہ ہٹ گئی تو اب کیا ہوتا؟ چند دن امامت ہونے کے بعد ہم کیا بولتے کہ وہ امام کو دیکھو کتنی تنخواہ ہے، میرے دیکھو کتنی ہے، ان کو دیکھو 3 نمازیں پڑھانے پر بھی اتنی ہے، میرے 5 نمازیں پڑھانا، وہاں دیکھو صرف نماز پڑھا کے چلے جانا، یہاں پر آنے والی جماعتوں کا بھی ساتھ دو، اذان بھی دو، صفائی بھی کرو، گیٹ بھی بند کرو۔ تو یہ تناؤ ایک دوسرے کو دیکھ کر پیدا ہونا شروع ہوگا کہ کتنا میرے کو راحت سے رکھا گیا ہے، کتنا میرے کو بوجھ کم کیا گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے اپنے کو، جو بھی ہو رہا ہے میں اس کے دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ اب جو طے ہوں گے امور وہ طے کرتے وقت کر لو، معاہدے کے وقت، شروع میں ہی کہ میں اتنا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے مخلص نہیں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرنے والے مخلص نہیں ہوتے ہیں۔ اسے حصی طور پہ دیکھا جائے، علماء سمجھاتے ہیں راجدھانی ٹرین چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں رکتی ہو، تو ہماری زندگی بھی ایک تیز رفتار سواری کی طرح ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اٹکے ہوئے نہیں رہنا، ایسا بولے میرے، کیسا بولتے ایسا، کیسا بات کرتے ایسا، ان چیزوں میں الجھے ہوئے نہیں رہنا چاہیے آدمی۔ اخلاص میں جو چیز منافی ہے وہ سب سے بڑا جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہے عوامی تعریف۔ لوگ آپ کی قرات کی تعریف کریں گے، آپ کی خطابت کی تعریف کریں گے، آپ کے بیان کی تعریف کریں گے، آپ کے درس قرآن کی تعریف کریں گے، آپ کے کپڑوں کی تعریف کریں گے، جو بھی اچھی چیز آپ سے متعلق دکھ رہی ہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کا بوسہ لے رہے ہیں، ہاتھیں چوم رہے ہیں، تو اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی اپنے مقام کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اور لوگوں کی نظر لگنا شروع ہو جاتی ہے، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم تعریف کے قابل ہیں، تعریف کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیشہ یہی رہنا، میں حمید نہیں ہوں، عبد الحمید ہوں۔ ارے سمجھے، میری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھنا کہ جو لوگ بھی میری تعریف کر رہے ہیں میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے، جیسے بھی بیٹھ کے بیان میں بار بار بول رہے تھے نا مفتی انس صاحب، چھوٹی عمر میں کم عمر میں نسبت مل گئی، وہ جو بھی چیزیں بول رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری تنہائیاں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، آپ کی تنہائیاں آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ لوگ کیا جانتے ہیں؟ جو ظاہر میں دیکھے وہی جانتے ہیں، جو میرا اصل معاملہ اللہ سے جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب جو یہ تعریف کر رہا ہے یہ ظاہر کی کر رہا ہے، اور میرا باطن کتنا سڑا ہوا ہے اور کتنا گندا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ بدلہ دینے والی ذات جانتی ہے کہ میں کتنا خراب ہوں، ان سے کیا بدلہ لینا مجھے، ان سے کیا ملنے والا ہے؟ تو تعریف سے ہرگز کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ہلال بن اصاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہلال تمہیں لوگوں کی تعریف اپنے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ لوگ تمہاری خوب تعریف کریں اور تم اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگ جاؤ جیسے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ صرف تمہارے ظاہر کو جانتے ہیں، تمہارے باطن کو نہیں جانتے۔ لا یغرنک یا ہلال کثرت ثناء الناس علیک فإن الناس لا يعلمون منک الا ظاہرک۔ لوگ صرف تمہارے ظاہر کو جانتے ہیں اور فیصلہ تمہارے باطن سے ہونے والا ہے، تمہارے اندرون سے ہونے والا ہے۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین ملفوظ ہے، کیا بہترین نصیحت فرماتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہو جائے جہاں بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں پر ہر ٹہنی پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو، جیسے ٹہنی پر پتے لگے رہتے ہیں
ویسے ان ٹہنیوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر پرندہ اپنی اپنی مخصوص زبان میں تم جو باغ میں داخل ہوئے ہو تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا السلام علیک یا ولی اللہ۔ ارے سمجھے، یہ کرامت بھی تمہارے ساتھ اگر ظاہر ہو جائے، اور پھر اس مرحلے میں اگر تم اس مخلوق کی تعریف اور ان کے سلام سے تم متاثر ہو کر غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میں واقعتاً اللہ کا ولی ہوں، تو تمہارا زوال شروع ہو گیا، تم اور ہلاک ہو گئے۔ یہاں بھی تمہیں اب کسی کی تعریف سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تعریف دراصل خالق کی ہے، مخلوق کی ہے ہی نہیں۔ میں کس لحاظ سے میں تعریف کا قابل ہوں، کس جہت سے میں تعریف کا قابل ہوں؟ کوئی جہت نہیں جس سے میری تعریف کی جا سکے۔ کوئی عیب، فلاں عیب سے میں پاک ہوں، عیب سے بھرا ہوا رہتا ہے انسان، جہالت ہے اس کے اندر، غصہ ہے اس کے اندر، حسد ہے اس کے اندر، کتنی چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو اللہ اسے سخت گھٹیا اور گھناؤنا شمار کرتے ہیں۔ تو کس لحاظ سے میری تعریف؟ تو اس موقع پر بھی آدمی اگر خوش فہمی کا شکار ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید بہت خاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید بہت خاص لوگوں میں۔ سب کو نہیں ملی یہ دولت، بہت خاص لوگوں کو ملی بس۔ تیسری چیز ہے جس سے ایک امام کا اہتمام چاہیے اپنے امامت میں، اتباع سنت کا لحاظ رکھنا۔ امامت میں امامت پر ہوتے ہوئے کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مقتدی اس کو دلیل بنا لیں گے، ہمارے امام صاحب پہنتے ایسے کپڑے، ہمارے امام صاحب کرتے ایسے کام، ہمارے امام صاحب کو دیکھے ہم ایسا کرتے ہوئے۔ مقتدی امام کو دیکھ کر سدھرتے ہیں۔ بہت محتاط زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اتنا ہی بھلائی کی طرف چلو گے، اور جتنا اتباع رسول سے تم دور ہو جاؤ گے اتنا ہی تم ہلاکت کی طرف چلو گے۔ تو ہماری کامیابی اور بھلائی اتباع سنت میں ہے۔ مشہور شعر ہے، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اس کے لیے کیا چاہیے اتباع سنت میں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ عوام غیر عالم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کی اصلاح کی پوری ذمہ داری عالم پر ہے، امام پر ہے، اور امام ایک دو ہی رہتے ہیں۔ اب آپ کا ہی گاؤں شہر لے لو، عوام کتنے ہیں، علماء کتنے ہیں وہاں پر؟ 100 میں سے ایک بھی عالم ملے گا؟ یعنی اگر 2000 علماء، 2000 کی پبلک ہے آپ کے شہر میں تو 20 علماء ہیں آپ کے شہر میں 2000 پر۔ اگر 10,000 کی عوام ہے تو 100 علماء ہیں آپ کے پاس۔ ارے نہیں سمجھے، 1000 پہ 10 ہونا تو 10,000 پہ کتنے ہونا؟ 100 ہونا چاہیے۔ 20,000 پہ کتنے ہونا چاہیے؟ 200 ہونا چاہیے۔ تو 20,000 کی تو عوام ہوگی آپ کے یہاں پر، تو 200 علماء ہیں۔ تو 1000 میں ایک بھی نہیں، 100 میں ایک کی بات نہیں، 1000 میں ایک بھی رہنا مشکل ہے۔ تو 1000 میں ایک بھی ملنا مشکل ہے تو سمجھنا چاہیے سمجھانے اور اصلاح کے لیے ایک میدان بڑا ہے، اور اس اصلاح کرنے والا فرد ایک ہی ہے اور کم ہے۔ جیسے روٹیاں بنانے کا آٹا ہوتا ہے، 1 کلو آٹا رہتا، اس میں ڈالا جانے والا نمک کتنا رہتا ہے؟ وہ بھی 1 کلو رہتا، کیا بنے گا پھر؟ ارے نہیں سمجھے، 100 گرام آٹا ڈالنا بھی مشکل ہے، نمک ڈالنا بھی مشکل ہے اس میں۔ تو ہر آٹے کی اصلاح، دودھ کی اصلاح، دہی کی اصلاح، دہی کے کھٹے پن کو دور کرنے کے لیے نمک، دودھ کے پیکھے پن کو دور کرنے کے لیے شکر، آٹے کی اصلاح کے لیے نمک۔ تو اس طرح جو بھی چیزیں کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں وہ کم ہی رہتی،
تو علماء کم ہی رہتے ہیں، یہ مصلحین کم ہی ہوتے ہیں امت میں. اور اگر یہ جو کم طبقہ ہے مصلح کہلانے والا، وہ ہی اگر خراب ہو جائے تو بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ نمک کے اندر سے اگر نمکینیت اور شکر کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جائے تو پھر اس آٹے کی اصلاح، اس دہی کی اصلاح کون کرے گا پھر؟ تو قوم ہی یعنی امام ہی بگڑ جائے تو قوم کی اصلاح کس سے ہوگی پھر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے مخزن اخلاق میں، تم روئے زمین میں نمک کی طرح ہو. جب نمک ہی میں سے نمکینیت ختم ہو جائے تو کھانا نمکین کیسے ہوگا؟ جب امت کے مصلحین ہی بگڑ جائیں تو قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سارا دین اس وقت نقوش میں موجود ہے. یہ جتنی کتابیں اطراف رکھی ہوئی ہیں سب نقوش ہیں، اس میں پورا دین محفوظ ہے. ضرورت ہے ان نقوش میں موجود دین کا نفوس میں منتقل ہونا. نفوس میں دین محفوظ نہیں ہے. یہ جتنا دین کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ دیندار ایک فرد مل گیا تو مشکل ہے. جتنی دینداری کتابوں میں لکھی ہے اتنی دینداری افراد میں دکھے، اس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے امام کو چاہیے کہ وہ متبع سنت بنے، کہ میں وہ دیندار شخص بنوں جو کتابوں میں دین لکھا ہوا ہے. ہر طبقے کی کمزوری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھ سکا. ہم تبلیغ والے ہیں، آپ علیہ السلام کے صرف اس پہلو کو دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں صرف تبلیغ کے واسطے آئے تھے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں. جو بھی حدیثیں لا کے گھما پھرا کے لے دے کے ماریں گے اسے سیدھا کدھر؟ تبلیغ کی طرف. زبردستی سے کھینچ کر لائیں گے، جیسے جہنم کی طرف فرشتے کھینچ جہنمیوں کو لے جائیں گے جلانے کے لیے، ویسے ادھر کھینچ کر لائیں گے. وہ حدیث فلاں، ایک صاحب تو یہاں تک کہنے لگے قرآن کی ہر آیت سے میں تبلیغ ثابت کر سکتا ہوں. ارے نہیں سمجھے؟ دنیا کے سب سے پہلے تعریف کرنے والے ہوں گے آپ. قرآن کن کن مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ ارے نہیں سمجھے؟ پڑھا ہی نہیں تم نے. تو یہ زبردستی سے کیا کرتے ہیں، ہر شعبے والا اپنے شعبے کی طرف کھینچنا شروع کرتا. اب جو تصوف اور تزکیہ والے ہیں، ارے سمجھے، نہیں ہم بھی اس کا کچھ حصہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ شعبہ بھی اتنا شدت پسند بنتے جا رہا یا بن گیا کہ اصل مقصد تو تزکیہ ہی ہے، بس ختم. باقی سب تو ایسے ہی ہے، کوئی کچھ کام نہیں کر رہا ہے، اصل یہی کر رہے ہیں. اور جو حضرات درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پڑھائی نہیں ہے تو تبلیغ کس کی کریں گے، خانقاہ کیا مطلب رہے گا، تعلیم ہی اصل ہے. یہ سب ڈھونگ ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تبلیغ والے بحیثیت مبلغ دیکھے، علماء بحیثیت معلم دیکھے، خانقاہ والے بحیثیت صاحب دل دیکھے، سیاستدان بحیثیت حکمران دیکھے، بیویاں بحیثیت شوہر دیکھیں، بیٹیاں بحیثیت ماں دیکھیں، تو جس کو جو نظریہ ہے اس نظریے سے دیکھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی امام ہیں جو تبلیغ ہے، ہمارے بھی امام ہیں جو تعلیم ہے، ہمارے بھی امام ہیں جو تزکیہ ہے، ہمارے بھی امام ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں. ہر ایک لحاظ سے دیکھا جاتا تو اعتدال پیدا ہوتا. ایک ہی جہت کو دیکھا تو اب وہ اسی جہت کو رسول اللہ سمجھ رہا ہے، دوسری جہت کو رسول اللہ نہیں سمجھ رہا ہے. ارے سمجھے؟ تو ایسے ہی ائمہ اکرام کو چاہیے تھا کہ وہ بحیثیت امام آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھتے کہ میں جب مصلی پہ کھڑا ہوں تو یہ مصلی رسول ہے. آپ علیہ السلام یہاں پر کھڑے تو کیسے اخلاق اپنائے تھے، کیسا اسوہ تھا آپ علیہ السلام کا اپنی قوم اپنی صحابہ کے ساتھ، یہ دیکھنا چاہیے. قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل علم نہ صرف دینی علوم میں مرجع تھے بلکہ دنیاوی علوم میں بھی مرجع تھے. لوگ صرف مسئلے پوچھنے نہیں آتے تھے، اپنے ذاتی خاندانی مسائل بھی علماء سے آ کر حل کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ اکرام سے وہ سب مرجعیت ان کو حاصل تھی. تو اتباع سنت کا اہتمام، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بہت سے وہ کام جو جائز ہوتے ہیں، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن ایک امام کو جو کہ متبع سنت ہے اس جائز کام کو بھی بعض عوارض کی وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا ہے.
چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے، علماء اور طلباء کے طبقے سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو عوام کی طرح مت سمجھو کہ یہ جائز ہے کر لیا کیا گناہ ہے، ایسا مت سمجھو۔ اب جو جائز ہے وہ عوام کے لیے جائز ہے۔ بہت سے جائز کام جس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، جائز ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس سے رکنا پڑے گا تاکہ اس سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ مثلا کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے؟ ارے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ہے بیٹھ کے پینا۔ جواز اور سنت دونوں جمع ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ کوئی چیز جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں تو اس سے عوام کو کیا غلط فہمی پیدا ہوگی؟ وہ تو اس کو ناجائز ہی سمجھیں گے نا۔ ارے نہیں سمجھے؟ آپ کے ساتھ جو معاملہ رہے گا ناجائز کا ہی رہے گا، وہ نہیں سمجھے؟ ویڈیو پر بیان کرنا ہے دینی مقاصد کے پیش نظر، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک عام آدمی کو بولنے کا حق بھی نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تم اس فیلڈ کے ہو بولنے کے واسطے، کیا کام ہے تمہارا؟ کتنے مسائل کا آج تک استنباط کیے ہو؟ استنباط تو دور کی بات، لکھے ہو بہشتی زیور نہیں آتی تمہارے کو، تم کیا بولنے چلے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، اور اپنے شادیوں کے موقع پر اسٹیجوں پہ چڑھ کر جب فوٹو لے رہے ہوں، ہار پہنائے جا رہے ہوں، فلاں ہو رہے ہوں، اس موقع پر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کتنے وہ کام نہیں ہیں۔ علماء کا کام ہے وہ منصب بیان کرنا، لیکن جو منصب علماء کا کام ہے وہ عوام ہاتھ میں لینے لگی ہے۔ تو بہت سے وہ کام ہیں جو جائز ہیں لیکن غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو اسے ترک کر دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الباعث میں لکھتے ہیں، عالم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام کسی مخالفت شریعت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے کام، ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگے، ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کیا فرمایا کہ تم یہ احرام کے کپڑے جو پہن کے آئے، کیوں اس طرح کے احرام کے کپڑے پہنے، رنگین کپڑے پہن کے آئے، حالانکہ احرام کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، ڈانٹنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین یہ سفید کپڑا ہی ہے، جس پانی میں دھویا ہوں وہ مٹیالے کلر کا پانی تھا، گدلے کلر کا جو پانی ہے مٹی جیسے رہتا، اس میں دھونے کی وجہ سے یہ سفید پانی کپڑا بھی مٹیالہ بن گیا، جس کی وجہ سے کلر کا دکھ رہا ہے، ورنہ یہ کلر کا نہیں ہے۔ اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں کے تم امام ہو اور لوگ تمہاری اقتدا کرتے ہیں، اگر کوئی جاہل اس کپڑے کو دیکھے گا تو ضرور یہ کہے گا کہ طلحہ احرام کی حالت میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کے کپڑے نہ پہنو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے احرام میں کپڑا رنگین نہیں ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے، سنت یہی ہے، تو پھر امام کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ احرام کا کپڑا سفید سنت ہے، کفن کا کپڑا سفید سنت ہے، تو زندگی کا کپڑا کون سا رہے گا؟ سفید ہی سنت رہے گا۔ تو سفید لباس کو امام ترجیح دینا چاہیے۔ کلر کے کپڑے پہن کے آئے، عالمانہ وقار باقی نہیں رہا، غیر مہذب رہن سہن ہے، یا زنانہ یا آزادانہ بیل بوٹے والا لباس، ایسا لگا کہ باجی یعنی بڑی بہن کے کپڑے پہن کے آ گئے، وقار مجروح ہونے والا لباس، ٹخنے سے نیچے پیجامہ، تنگ اور رنگیلا کپڑا، بال غیر شرعی رکھنا، داڑھی مسنون طریقے پہ نہیں ہونا، صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہونا، یہ سب چیزیں قوم میں بہتر لباس پہننا چاہیے۔ بغیر استری کیے کپڑے بھی امام کو نہیں پہننا چاہیے۔ استری کے بغیر پہننے والے کپڑے سادگی شمار نہیں ہوتی، غریبی شمار ہوتی ہے، فقیری شمار ہوتی ہے۔ ہم چاہے کتنا سمجھ رہے ہیں کہ میں سادہ سیدھا رہتا ہوں، لوگ سمجھیں غریب ہے اس واسطے ایسے رہتا ہے، فقیر ہے ایسے ہی رہتا ہے۔ تو اس پریس کیے ہوئے کپڑے رہنا چاہیے، شاندار لباس، سفید لباس کا اہتمام، بہترین عطر کا استعمال کرنا چاہیے، سمجھے؟
ایسا عطر نہیں استعمال کرنا جس سے قبرستان یاد آئے، موت یاد آئے، ایسا عطر استعمال نہیں کرنا۔ ایسا عطر استعمال کرنا جس سے کشش پیدا ہو۔ کھڑے ہونے والے، میں امام صاحب کے قریب کھڑتا ہوں، جتنی دیر کھڑے گا اتنی دیر خوشبو آئے گی، آپ کو سونگھنے آئے ہو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ پان پراگ کھا رہے، سگریٹ پی رہے، گٹکا تمباکو استعمال کر رہے، امام کی شان نہیں ہے، اتباع سنت کے خلاف ہے۔ شبی بدنام نہیں کرنا۔ اس مصلی پر حضرت نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہیں، اس مصلی پر خلفائے راشدین کھڑے ہیں، اس مصلی پر حضرت تھانوی کھڑے ہیں، اس مصلی پر گنگوہی کھڑے ہیں، نانوتوی کھڑے ہیں، اس مصلی پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ یہ مصلی وہ ہے جس میں علماء دیوبند کھڑے ہیں۔ تو مجھے ایسی شبی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میرے اسلاف بدنام ہوں۔ تو منصب کا رعب ہمیشہ باقی رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، پولیس ہے اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے، وکیل ہے اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے، ڈاکٹر ہے اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے، جج ہے اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے، ٹرافک پولیس ہے اس کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے۔ ہر شخص کا ایک ڈریس کوڈ ہے جس سے وہ اپنی شان باقی رکھتا ہے، اس ڈریس کوڈ میں وہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی علماء کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، وہ ہے سنت والا لباس۔ اس سے پیچھے آدمی نہیں ہٹنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، ہوگی اس کے حق میں شفاعت رسول کی، ہوگی اسی کے حق میں شفاعت رسول کی۔ عالمانہ وقار باقی رکھنے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین واقعہ ہے۔ سمندر کا سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے۔ ایک رفیق سفر مل گیا، ساتھ میں بیٹھے ہوئے عقیدت مندانہ انداز میں باتیں کرنے لگا، اعتماد جیتا۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، ساری باتیں معلوم کر لیا۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی چیخنے لگا کہ رات میرے بستے میں سے، بیگ میں سے 1000 اشرفیاں چوری ہو گئیں۔ اب سمندر کا سفر ہے، چور چرا کے سمندر میں سے بھاگ کے تو نہیں جا سکتا، تو چرایا ہوا شخص یہیں جہاز میں ہی ہوگا۔ تو اب سب کی تلاشی لو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ شرارت میرے اشرفیوں پر نظر پڑی ہے، تو سب کی تلاشی لی گئی۔ تو جب سب کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس نہیں ملا، امام بخاری کے پاس بھی نہیں ملا۔ تو سب حیران ہو گئے، اسی کو ڈانٹا، جھوٹ بول رہا ہے، چرایا ہوا شخص کہاں جائے گا، لیا تو یہیں رکھا ہوا ہوگا کہیں بھی۔ کشتی میں آدمی چھپانے کی بھی جگہ کہاں ہے، کہاں چھپا سکتا ہے۔ تو اب ناراض ہو کر ڈانٹ کے بٹھا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا، آپ تو کہے تھے رات میں کہ 1000 اشرفیاں، لیکن کہاں چلے گئے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تھے میرے پاس، جب تم چیخنا شروع کیے تو میں سمجھ گیا کہ میرے ہی اشرفیاں چرانا چاہ رہے ہو، تو میں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اتنے اشرفیاں، سونے کے 1000 اشرفیاں، تو 1000 اشرفیوں کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کے حساب سے 1 کلو سونا کون آدمی پھینک سکتا ہے؟ 1 کلو سونا۔ تو تعجب سے پوچھا ایسے کیسے پھینک دیے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدمت حدیث کہ حدثنا محمد بن اسماعیل، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، یہ جو وقار باقی ہے اگر لوگوں کو پہنچے گا کہ فلاں سفر میں امام بخاری نے فلاں بندے کے 1000 اشرفیاں چرا لی تھی، تو میں متہم راوی ہو جاؤں گا، پھر میری روایت پر لوگوں کا اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ 1000 اشرفیاں جائے تو جائے، لیکن اب تک جو حدیث میں میرا جو مقام بنا ہے کہ بخاری روایت کرے گا تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں اسے مجروح ہونے دینا نہیں چاہتا ہوں۔ سفر میں آدمی 1000 اشرفیاں چھوڑ دے، حضر میں چھوڑے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی گھر میں جا کے لے لیں گے، سفر میں پھینک دے گا تو پھر کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا؟ تو اپنی شان صداقت، ثقہ ہونے کا جو مقام ہے، آدمی کا جو اعتبار ہے، اسے کھونے نہیں دیا، دنیا جائے تو جائے۔ تو اس واسطے امام کو بہت سے مسائل میں محتاط رہنا پڑتا ہے، بھائی لڑ لیں گے تو اپنی عزت جائے گی۔ امام کسی کو قرضہ دیا، واپس نہیں کر رہا ہے، اب فون کرے، دیتے نہیں دیتے، آگے گھر پہ توڑ دیتا ہوں، پھوڑ دیتا ہوں، ایسا بولیں گے۔ اب ریکارڈ ہو گئی کال، اب وائرل ہو گئی، دیکھو امام صاحب کی لینگویج کیسی ہے، نکالو ایسے امام کو۔ قرضہ دے کر بھی پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، خدمت کا میدان بھی ہاتھ سے گیا۔ تو محتاط رہنا چاہیے، اتباع سنت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔
حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قوم سے ہم لوگ 2 رکعت فجر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت ظہر اور عصر کی پڑھانے میں آگے ہیں، تو قوم سے ہم ہر خیر میں آگے رہنا چاہیے۔ صرف 2 رکعت پڑھانے میں آگے ہو، باقی میں تو قوم آگے ہے۔ قوم تہجد گزار ہے، اشراق اور چاش کی پابند ہے، اخلاق کا معیار بلند ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اتباع سنت نہیں، وہ اخلاق نہیں، وہ صفائی معاملات اور پاکیزگی نہیں، تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ صرف 2 رکعت پڑھانے میں آگے، باقی سب میں پیچھے ہو۔ نماز جیسی عبادت میں آگے رہنے والا شخص نماز کے باہر کیوں قوم کا غلام بن جاتا ہے؟ کیوں قوم اس پر حاوی ہو جاتی ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر للکارنے والا ممبر سے اترنے کے بعد کیوں قوم اس سے ڈانٹتی اور تنبیہ کر سکتی ہے؟ وہ وقار آدمی کا باقی رہنا، مجروح ہونے نہیں دینا، تو اس کے لیے اتباع سنت میں اللہ نے سب سے زیادہ وقار رکھا ہے۔ لوگ ہم سے ملنے اور بات کرنے کے سلسلے میں بھی سوچیں، بولنا نہیں بولنا ان سے، لیکن وہ غنڈہ گردی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے دیے گئے اس سنت کے رعب کی وجہ سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چلیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔